آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے ایک ایسے ملک کی جس کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ایک ایسا ملک جسے سکندر اعظم نے 329 BC میں قبضہ کیا تھا۔ ایک ایسا ملک جہاں کے لوگ بہت ہی ایموشنل ہوتے ہیں اور بات بات پر ان کے آنسو نکل آتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں سب کچھ روسی کلچر جیسا نظر آئے گا۔ آپ اور بھی بہت کچھ جان پائیں گے اس ملک کے بارے میں، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اور دیکھنے والوں سے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنے اس YouTube چینل دی NZ ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو دوستو، یہ ملک ہے ازبکستان، جو کہ براعظم ایشیا میں واقع ایک ملک ہے۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اس ملک کا آفیشیل نام ریپبلک آف ازبکستان ہے اور یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور اس کی سرحدیں ترکمانستان، افغانستان، قزاقستان، کرغزستان اور تاجکستان سے جا ملتی ہیں۔ اس کی آبادی 3 کروڑ 40 لاکھ ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا بھر میں 42ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں پر 51% لوگ شہروں میں رہتے ہیں جبکہ 49% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ یہ ملک ابھی بہت جوان ہے اور اوسطاً عمر 27 سال ہے یہاں کے نوجوانوں کی۔ اس ملک کا دارالحکومت تاشکند ہے، جو کہ ازبکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، بلکہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ 1966 میں ایک تباہ کن زلزلہ آیا تھا جس نے اس شہر کو مکمل تباہ کر دیا تھا، پھر سے اسے بنایا گیا تھا اور آج اس ملک کا دارالحکومت ہے۔ ازبکستان کا رقبہ 4,48,978 مربع کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 56 نمبر پر آتا ہے۔ اور اگر بات مذاہب کی جائے تو یہاں مسلمانوں کی آبادی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 79% ہے، 5% مسیحی آبادی جبکہ باقی 16% دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی ہے۔ ازبکستان کے لوگوں کو بہت ہی ایموشنل کہا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ دل سے سوچتے ہیں اور دماغ سے کام سوچتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ نے کسی کا بھروسہ جیت لیا تو وہ آپ کے لیے جان دے سکتا ہے، لیکن یہاں کے لوگ اتنے ایموشنل ہوتے ہیں کہ بات بات پر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بات انہیں چبھ گئی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ازبک اس کی قومی زبان ہے۔ یہاں پر روسی زبان بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ ازبکستان کا معنی دا لینڈ آف فری ہے، یعنی کہ اس ملک کے لوگوں کو آزاد رہنا زیادہ پسند ہے۔ اگر یہاں ان کو کسی کام سے روکے یا درمیان میں کوئی ٹوکے تو انہیں بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، بول چال، کپڑے وغیرہ پہننے کا طریقہ رشین جیسا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک پر روسی قبضہ تھا جو کہ 200 سال تک جاری رہا تھا۔ اس ملک نے 1991 میں روس سے آزادی حاصل کی تھی۔ ازبکستان کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے۔ سب سے اوپر والا حصہ نیلا جس کا مطلب ہے پانی، دوسرا حصہ سفید جس کا مطلب ہے امن اور شانتی، جبکہ تیسرا حصہ سبز جس کا مطلب ہے نیچر، مطلب یہ لوگ نیچر سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس کے جھنڈے میں 12 ستارے 12 مہینوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس ملک کے لوگ بہت ہی پڑھے لکھے ہیں اور اس کا لٹریسی ریٹ 99.99% ہے۔ اسی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں سب کے سب پڑھے لکھے ہیں۔ یہاں کے ہر گھر میں پڑھائی اور ڈیولپمنٹ کو بہت ہی سیریس لیا جاتا ہے۔ ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ اگر یہاں کسی کو راستے میں کالی بلی سامنے آ جائے تو وہ سفر نہیں کریں گے، چاہے انہیں کتنی ہی دیر ہو جائے۔ ازبکستان میں کاٹن یعنی کپاس کا بزنس بہت ہی بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ کپاس بیچ کر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہاں کے ڈاکٹر سمیت سبھی سرکاری کام کرنے والے لوگوں کو کم سے کم 3 ماہ کاٹن کی فیلڈ میں لگا دیا جاتا ہے۔ اس ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں کے اسٹوڈنٹس بھی بڑی مدد کرتے ہیں۔ یہاں صرف 3 ماہ کے لیے کم سے کم 10 لاکھ اسٹوڈنٹس کپاس کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں۔ یہاں کی کپاس اکثر ملکوں کو برآمد بھی کی جاتی ہے، اسی لیے تو ازبکستان کو دی لینڈ آف وائٹ گولڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ازبکستان کپاس پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور پیداواری لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ ازبکستان قدرتی وسائل کے حوالے سے بھی مالا مال ملک ہے۔ ازبکستان سونے کا ذخائر رکھنے والا دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہے۔ تانبے کے حوالے سے دنیا کا 10واں بڑا ملک ہے۔ 12واں بڑا ملک یورینیم کا ذخائر رکھنے والا ہے۔ گیس پیدا کرنے والے ممالک میں سے 11ویں نمبر پر آتا ہے۔ تاشکند کے بعد سمرقند، بخارا اور خیوا اس کے بڑے شہروں میں سے ہیں اور یہ ازبکستان سے گزرنے والے سلک روڈ کا حصہ بن رہے ہیں۔ اگر بات کھانوں کی جائے تو ازبکستان کے لوگ کھانوں کے بہت زیادہ شوقین ہیں۔ ازبکستان کے لوگ بریڈ کھانا بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں ہر طرح کے بریڈز کھانے کو ملیں گے اور کچھ تو اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ آپ دن بھر کھائیں گے۔ یہاں پر صبح صبح ہی بریڈز کی تمام ورائٹیز مل جائیں گی۔ جیسے ہمارے ملک میں لوگوں کو چاول بہت زیادہ پسند ہے، ویسے ہی ازبکستان کے لوگوں کو بھی دن کے وقت چاول کھانا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ پلاف اس ملک کا قومی فوڈ ہے۔ پلاف کو مٹن، چاول، پیاز اور گاجر سے بنایا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ آپس میں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔
اور آج کے دن بھی یہ لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ بھی کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ جوائنٹ فیملی میں رہنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ چائے کے بھی بہت زیادہ شوقین ہیں۔ چائے اگر دودھ میں بنی ہے تو اسے دودھ پتی کہیں گے۔ یہ گرین ٹی بھی بہت زیادہ پیتے ہیں۔ ازبکستان میں چائے مہمان نوازی کا مشروب ہے۔ چائے پہلے مہمانوں کو اور پھر بڑوں کو پیش کی جاتی ہے۔ اگر یہاں کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہے تو مرد ہی مرد سے ہاتھ ملا سکتا ہے، عورت سے ہاتھ نہیں ملائے گا۔ اگر ملا لیا تو لوگ آپ کو غلط سمجھیں گے۔ یہاں کی عورتوں کو کوئین کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ کسی باہر والے سے زیادہ ہنسی مذاق نہیں کریں گے۔ یہ لوگ اپنی ہی فیملی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یعنی فیملی اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ سب کچھ ہیں، لیکن اگر فیملی ساتھ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ازبکستان میں بڑوں کا بے حد احترام کیا جاتا ہے اور ان سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی جاتی۔ ازبکستان کے لوگوں میں کھیلوں کا بہت ہی زیادہ شوق ہے۔ یہاں ہر جگہ آپ کو سپورٹس لور نظر آئیں گے۔ یہاں سکولز میں ہی بچوں کو ہر طرح کے سپورٹس سکھائی جاتی ہیں۔ ازبکستان اتنا بڑا ملک نہیں ہے، مگر یہاں کے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے اور اس ملک کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ہار نہیں مانتے۔ ازبکستان میں مہمان بننا یا کسی کو اپنے گھر مدعو کرنا بہت بڑی بات ہے۔ لوگ اکثر بغیر وجہ کے بھی کسی دوست یا پڑوسی سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ ازبک لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور انہیں اپنے گھر میں مہمان رکھنا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہاں کے مہمانوں کے لیے خصوصی بیٹھنے کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑے فرد یا معزز مہمان کو عام طور پر دروازے سے دور میز کے سر پر بیٹھنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ نوجوان یا میزبان دروازے کے پاس بیٹھے ویٹر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں اور وہ برتن لانے اور لے جانے کا کام بھی کرتے ہیں، چائے ڈالتے ہیں اور دوسرے کام بھی کرتے ہیں۔ ازبک صدیوں سے آباد ایک تہذیب ہے۔ صحراؤں اور پہاڑوں کے درمیان نخلستان اور زرخیز وادیوں کے بیچ انہوں نے اناج اور مویشی پالے ہوئے ہیں اور پیداوار کی کثرت نے انہیں اپنے کھانے کو مزید تقویت بخشی ہے۔ ازبکستان کے لوگ طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں۔ ازبکستان کی عورتیں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں اور وہ نت نئے فیشن اور میک اپ بالکل بھی پسند نہیں کرتی اور سادہ رہنا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ ازبکستان کی کرنسی کو سوم کہا جاتا ہے، جو کہ ایک پاکستانی روپے میں 80 سوم آ جائیں گے۔ ازبکستان دورہ زمین بند ملک ہے، یعنی کہ اس کے ہمسایہ ممالک کی بھی سرحدیں کسی سمندر سے نہیں ملتی۔ ازبکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں اسلامی قانون نافذ ہیں۔ ازبکستان میں شراب نوشی، جوا کھیلنے، غلام بنانے پر سختی سے پابندی عائد ہے اور 20 سال سے کم عمر افراد پر سگریٹ نوشی پر مکمل پابندی عائد ہے اور جس نے بھی یہاں قانون کو توڑا اس کی تو خیر نہیں۔ اور ہم جنس پرستی پھیلانے پر سرعام سزائے موت دی جاتی ہے۔ کاری عمارتوں اور وہاں کی عورتوں کی فوٹوز لینے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں، الخوارزمی کا نام تو آپ نے یقیناً لازمی سنا ہوگا، جس نے عربی ہند سے اور الجبرا کو ایجاد کیا تھا۔ اس عظیم انسان کا تعلق بھی اسی ملک ازبکستان سے تھا۔ اس کے علاوہ بواری سینا اور البیرونی کا تعلق بھی اسی ازبکستان سے تھا۔ تو دوستو، یہ تو ازبکستان کے بارے میں معلوماتی ویڈیو کا پہلا پارٹ۔ ویڈیو پسند آنے پر آپ اپنے دوستوں، عزیز و کرب کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی کر دیں کہ اگلی ویڈیو کس ملک پر بنائی جائے۔ اللہ نے کے بعد